وہ اسکاٹ لینڈ کا ایک غریب کسان تھا۔ کھیتوں کی طرف جاتے اس نے چیخنے کی آواز سنی۔ آواز کی سمت جا کر دیکھا کہ ایک بچہ دلدل کے ایک جوہڑ میں ڈوب رہا ہے۔ دلدل میں آپ جتنا زیادہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں، زیادہ تیزی سے ڈوبتے ہیں۔ کسان نے اس سے تسلی دی، پرسکون کیا اور درخت کی ایک شاخ کو توڑ کر بچے سے کہا، یہ پکڑ لو، میں تمہیں کھینچ لیتا ہوں۔ کچھ دیر بعد بچہ باہر تھا۔ کسان نے اسے کہا کہ چلو میرے گھر، تمہارے کپڑے صاف کرا دیتا ہوں، لیکن بچے نے کہا میرے والد پریشان ہوں گے اور دوڑ لگا دی۔ اگلی صبح ایک شاندار بگی کسان کے گھر کے سامنے کھڑی ہوئی۔ ایک روبدار شخصیت بگی سے نکلی اور کسان کا شکریہ ادا کرنے کے بعد کہا، میں آپ کو کیا صلہ دوں کیونکہ آپ نے میرے بیٹے کی جان بچائی ہے۔ غریب کسان نے کہا، شکریہ جناب، لیکن میری جگہ کوئی بھی ہوتا تو یہی کرتا، مجھے کسی صلے کی طلب نہیں۔ بہت اصرار کے بعد جب کسان نے کچھ قبول نہ کیا تو جاتے جاتے اس رئیس کی نظر کسان کے بیٹے پر پڑی۔ پوچھا، کیا یہ آپ کا بیٹا ہے؟ کسان نے محبت سے بیٹے کا سر سلاتے کہا، جی جناب، یہ میرا بیٹا ہے۔ رئیس نے کہا، ایک کام کرتے ہیں، میں اسے اپنے ساتھ لندن لے جاتا ہوں، اسے پڑھاتا ہوں۔ بیٹے کی محبت میں اس پیشکش پر کسان راضی ہو گیا۔ اس کا بیٹا لندن چلا گیا، پڑھنے لگا اور اتنا پڑھا کہ آج دنیا اسے الیگزینڈر فلیمنگ کے نام سے جانتی ہے۔ وہ فلیمنگ جس نے پینسلین ایجاد کی، وہ پینسلین جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگی بچائی، وہ رئیس جس کے بیٹے کو کسان نے دلدل سے نکالا تھا، وہی بیٹا جنگ عظیم سے پہلے ایک بار پھر ہسپتال میں زندگی اور موت کی کشمکش میں تھا۔ وہ اسی فلیمنگ کی پینسلین سے اس کی زندگی بچائی گئی۔ وہ رئیس روڈولف چرچل تھے اور ان کا بیٹا ونسٹن چرچل تھا۔ وہ چرچل جو جنگ عظیم میں برطانیہ کا وزیر اعظم تھا اور جس نے کہا تھا بھلائی کا کام کریں کیونکہ بھلائی پلٹ کر واپس آتی ہے۔ آپ کے دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جائیں، یہ بھلائی پلٹ کر ضرور آپ کے پاس واپس آتی ہے۔ آپ کبھی بھی کسی کے ساتھ بھلا کرنے کے بعد یہ مت سوچنا کہ مجھے اس کا صلہ کیا ملے گا۔ میں یقین سے کہتا ہوں، اگر تمہارا توکل اللہ پر بہت زیادہ ہو، اگر تم اللہ کے اوپر توکل کرنے والوں میں سے ہو، تو تمہیں اس زندگی میں ضرور اس بھلائی کا صلہ ملے گا۔ اور اگر تم اس زندگی میں اس صلے کو نہیں پا سکتے تو میرا توکل مجھ سے یہ کہتا ہے کہ آخرت میں اس بھلائی کا صلہ ہمیں ضرور ملے گا۔ وہ خدا جو ہم سے 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا ہے، وہ خدا جس نے ہمارے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ نہ کرنے کے باوجود بھی ہمارے رزق میں کبھی کمی نہیں کی، وہ خدا جو معذور کو بھی رزق دیتا ہے، وہ خدا جو کافر کو بھی رزق دیتا ہے، وہ کیسے تمہاری بھلائی کو بھول سکتا ہے؟ آپ نے صرف اس نیت سے بھلائی کرنی ہے کہ آپ کی بھلائی سے کسی کی زندگی میں بہتری آ سکتی ہے۔ آپ کا کام صرف بھلائی کرنا ہے۔ بھلائی کرتے جاؤ، اللہ جانے اور اس کا کام جانے۔